السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص کا بیٹا کچھ دیر کے لیے گم ہو گیا، اور وہ صحابہ کی مجلس میں آئے، نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے اور پوچھنے لگے کہ میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ کسی ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ ہاں، وہ فلاں تمہارا بیٹا ہے، وہ فلاں جگہ میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی اتنی سی بات انہوں نے پوری نہیں کی تھی کہ وہ شخص دوڑنے لگ گیا اس طرف جس طرف اس کے بیٹے کے لیے اشارہ کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر اور بھی بچے ہوں گے، تو اپنے بیٹے کو نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ کہ ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، پھر وہ یہ حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیٹا کہنے والا نہیں، ہمیں کوئی جان کہنے والا نہیں۔ میں ایگزیجریٹ کر کے بات کر رہی ہوں۔ ہماری کیا عادت ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک نعمت ہے، وہ نعمت کیا ہے کہ میرے پاس اولاد ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو وہاں بڑھ چڑھ کر اپنی اولاد کی پریزنگ سٹارٹ کر دینا، ہو میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے۔ یہ ہر ایک چیز پہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو آپ کے پاس نعمت ہے، آپ جہاں اس کا اشتہار لگاتے ہیں نا، وہیں کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس مختلف نعمتیں ہوتی ہیں، اور یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں جب جامعہ میں پڑھتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکول، جامعہ، ہر جگہ پہ کبھی کون سا فنکشن بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی بس ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو جامعہ میں نا موسٹلی لوگ جو ہائی کلاس لوگ ہیں یا کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ کم ہی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ نارملی جو مڈل کلاس یا پھر لوور کلاس کے بچے ہوتے ہیں جامعہ میں، تو مجھے یہ چیز کبھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ ایک ایسا فنکشن ہو جس میں بھی ایک گھر کا لباس پہن کر ہوں اور یہ بھی گھر کا، اور پھر کمپیریزن میں میرا لباس اگر بہتر نکل آیا تو میں تو نہیں، اللہ کے سامنے پھر مجھے تو اس چیز میں شرم آتی ہے۔ تو میں اس چیز میں کبھی ایگری نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی بھی فنکشن میں یونیفارم کے بغیر آئیں گے، یونیفارم پہنیں گے تاکہ سب ایکول لگیں، کوئی کسی کو گلٹ نہ کروا سکے۔ لیکن میں نے لڑکیوں کو ہر جگہ پہ یہی ذہنیت رکھتے ہوئے دیکھا ہے، میری فلاں چیز سب سے اعلیٰ، میں سب سے اعلیٰ نظر آؤں، میں اس طرح نظر آؤں۔ اب فار ایگزامپل میں نے بہت جگہ پہ لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوگی یا کوئی کم خوبصورت ہوگی، تو جو خوبصورت ہوگی وہ جان بوجھ کے کم خوبصورت لڑکی کو یہ چیز ریئلائز کروا رہی ہوتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ نان سینس، تم نے خود کریٹ کی ہے یہ خوبصورتی۔ بوتھ آر کریٹڈ بائی اللہ، جو چیز بھی بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے۔ آپ کہیں پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کالا انسان گورے کو دیکھ کے تھوڑا سا سہم جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے کالا کیوں بنایا، اس کو گورا کیوں بنایا۔ تو وہاں آپ کو چاہیے کہ آپ دل بڑا کر کے اس بندے کو جس کے اندر ہلکی سی بھی دل میں ملال ہے اسے گلے لگا لو، کہ اس کا کانفیڈنس اپ ہو جائے، تم خوبصورت ہو۔ خوبصورت تو انسان اعمال سے ہوتا ہے۔ کہیں پر فار ایگزامپل ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں یا ہم کہیں پہ بھی، تو ہم اپنے بچوں کو کچھ ایکسٹرا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیئر اور پیمپر، بیٹا بیٹا بیٹا۔ ارد گرد بہت سے بچے اور بھی فار ایگزامپل مانگنے والے ہوتے ہیں بچے، وہ بھی یہ چیز سن رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی کسی کے ماں باپ نہ ہو، کوئی ان کو بیٹا کہنے والا نہ ہو، لیکن آپ اپنے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی بیٹا بیٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیماری ہوتی ہے ایک، ممی ڈیڈی جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ان کی یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہر صورت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو انداز ہے نا، اس سے سامنے والے بندے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی ہے کہ جو انسان دنیا میں میرے کسی انسان کا دل رکھے گا، دل رکھنا یعنی دل کو دکھانے سے دور رہے گا، اسے میں بنا حساب کتاب کے جنت دوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ایک عام سی چیز ہے۔ ہم جب مذاق میں کسی کو بولتے ہیں، تم بہت پتلے ہو، تم بہت موٹے ہو،
تم نے اپنا قد دیکھا ہے, تم نے اپنا ناک دیکھا ہے, تم نے اپنی آنکھ دیکھی ہے. ہم جوک مار رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جوک ہے, لیکن وہ سامنے والے انسان کی ساری زندگی کی انسیکیورٹی ہے. وہ ساری زندگی شیشے میں اپنا ناک دیکھتا رہے گا, او ہو میرا تو ناک موٹا ہے, اللہ میری آنکھیں بہنگی ہیں, میرے تو بال ایسے ہیں. پہلی چیز, پیرنٹس اگر ہیں وہ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں. اگر پیرنٹس نہیں ہے کسی بچے کے, تو آپ ایز اے سوسائٹی پرسن, ایز اے ہیومن اینڈ ایز اے مسلم, اس بچے کو, اس سامنے والے بندے کو کانفیڈنس دیں کہ یو آر گڈ لکنگ, تم اچھے ہو, تم اخلاق کے اچھے ہو, تم شکل صورت کے اچھے ہو. ہمارے ہاں یہ بیماری ہے, مطلب میں کوئی ایک بیماری ذکر کروں, میری تو ہر ویڈیو میں ایک بیماری ہوتی ہے. پاکستان کی بیماریاں, میرا آپ نام بھی رکھ سکتے ہیں, میں پاکستان کی بیماریاں کاؤنٹ کرواتی ہوں, یہ بیماری, اور یہ بیماریاں ان لوگوں میں. کسی تھوڑے سے بہتر کپڑے پہنے ہوئے انسان کو دیکھیں گے, اس سے متاثر ہو جائیں گے, لیکن کسی تھوڑے سے بہتر اخلاق والے انسان سے یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل نہیں توڑنا ہے, اپنے انداز میں, اپنی بات میں, اپنے طریقے میں. تو میں نے اس طرح کی زندگی میں بہت جگہوں پہ بہت دفعہ یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب سامنے والا انسان جان بوجھ کے انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے, تو وہاں میرا دل ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس نے اس کو اس سچویشن میں ڈال دیا ہے, اب اس کی مدد کر کے اس کو اس سچویشن سے باہر نکالنا ہے کہ تم بہتر ہو. اور الحمدللہ آج تک جو کوئی بھی ملا اس کے ساتھ یہ چیز میں نے کی کہ تم بہتر ہو, تم بہتر کر سکتے ہو, کانفیڈنس. تو یہ چیز آپ نے ایز اے پیرنٹ اور ایز اے سوسائٹی پرسن اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھنی ہے. جزاک اللہ.